ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. گل پلازا جو کہ کافی مشہور پلازا ہے، وہاں پر آگ لگ گئی ہے. کیجویلٹیز کیا ہیں یہ جانیں گے. اس کے علاوہ شادی کی بات کریں گے. شادی کی تقریبات طے پا چکی ہیں فائنلی. CM پنجاب مس مریم نواز کے بیٹے مسٹر جنید صفدر کی. اس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور انٹرنیشنل اسکیل پر پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کو انویٹیشن آیا ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ بارڈ آف پیس کے لیے. اور لیٹس سی اس میں اب ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں. مس ایمان منظاری کیس کی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے. اور سہولت بازار حکومت پنجاب کی جانب سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اس میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہوں گی، کس قسم کی آفرز ہوں گی، سستی اشیاء کیا کیا ہوں گی، جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے مسٹر نعیم حنیف، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ. سر، کراچی میں گل پلازا میں جو آگ لگی ہے، یہ بتائیں کیسے لگ گئی اور بچت ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں، بچت تو نہیں ہوئی. دیکھیں، اگر کسی گھر کا ایک جو کفیل ہے، واحد کفیل ہے، وہ جاں بحق ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جس کی اہلیہ جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، ماں سے بیٹا چھن جاتا ہے. اور موسٹلی یہ جو گل پلازا ہے، اس میں جو کام کرنے والے افراد ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے کفیل ہیں. چاہے وہ مالک دکان ہے، چاہے وہ وہاں پہ دکان پہ کام کرنے والا ایک ٹی بوائے ہے، چاہے وہ ایک ہیلپر ہے، چاہے وہ ایک سیلز مین ہے. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. اب تک جو ہے تقریباً 26 ہلاکتیں جو ہیں اس کی تصدیق کی ہے باضابطہ ضلع انتظامیہ نے، کراچی نے اور سندھ حکومت نے. اور 53 کے قریب لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں، ابھی بھی لاپتہ ہیں. جو مختلف لواحقین اور فیملیز نے جو ہے رابطہ کیا ہے کہ اس گل پلازا میں کام کرنے والے جو ان کے رشتہ دار ہیں، کوئی بچہ ہے، بھائی ہے، وہ ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اچھا، موسٹلی جو ہے ان جن لوگوں کی کمپلینز آئی ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، ان کی جو موبائل فون ہیں، ان کی لاسٹ لوکیشن جو ہے وہ گل پلازا کی آ رہی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ معاملہ ہوا. دوسرا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ گل پلازا میں 26 چراغ گل ہو چکے ہیں ابھی تک زندگیوں کے. اور بدقسمتی سے اب کہانیاں نکلنا شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو فائر فائٹر جو ہے، جو آگ بجھانے آیا تھا، وہ جاں بحق ہو گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اب وہ تو ایک سامنے نظر آتی ہوئی موت اور سامنے دکھائی دیتی ہوئی ایک آگ کی قبر میں کودنا پڑا، چونکہ اس فائر فائٹر کی یہ جاب تھی کہ اس نے آگ بجھانی ہے. سر، یہ آگ لگی کیسے؟ ہاں، اس میں جو ابتدائی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو اس پلازے کی جو انتظامیہ ہے، جو مالکان ہے، یہ تقریباً کوئی 1980 کے بعد کا یہ بنا ہوا پلازا ہے. اور اس میں فرض کریں کیپیسٹی ہے اگر 700 دکان کی ہے یا 800 کی ہے غالباً، تو وہ 1200 تک دکانیں پہنچ گئیں. لالچ کر کے وہ جو راستے بھی تھے گزرنے کے، جو اس طرح کی صورتحال میں تنگ نہیں کر دیے گئے، وہ بند ہی کر دیے گئے موسٹلی. ٹھیک ہے. اس کی جو پارکنگ ہے وہ بھی بیچ دی گئی، اس میں بھی دکانیں بنا دی گئیں. اب دیکھیے نا، میں لاہور کی ایک بڑی امپورٹنٹ، ایک اہم بلڈنگ میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اور ادھر یہ گل پلازا کی صورتحال دیکھی، اور ادھر میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میرا جانا ہوا، تو وہاں کے مناظر بھی کوئی مختلف نہیں تھے. اس کی بیسمنٹ کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کے معاملات ہیں. لاہور میں واقعہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جی اسی طرح میں اس کا فرسٹ فلور دیکھا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا ایک فلور کریٹ کیا جا رہا تھا زبردستی. جو ہے نا وہاں پہ ایک بینک تھا، وہ ختم ہوا، اور اب وہاں پہ ایک جو ہے نا فلور کریٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ ایک جو ہے نا اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس بلڈنگ پر جو ہے نا وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور پہلے بھی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کی جو اپرووڈ اس ایریے میں جو بلڈنگز ہیں، اس سے میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر ایک بلڈنگ زیادہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوا گل پلازا کے ساتھ. وہاں پہ بیسمنٹ جو ہے وہ پوری بیچ دی گئی، اور جو پارکنگ ہے وہ اس پلازے کی چھت پہ لے گئے. وہ گاڑیاں جو ہیں
وہ اس طرح بنا کے ایک ہاں جی روڈ اور وہ اوپر تک لے گئے اور پارکنگ چھت پہ کی جا رہی ہے. اتنا اس پہ لوڈ اور Crowded اتنا اور congested کر دی ہوئی ہے. کنجسٹڈ کر دیا گیا اور کوئی ایگزٹ کے راستے اور اس طرح کی ایمرجنسی Convoluted. صورتحال میں وہاں سے نکلنے کا وہ معاملہ جو ہے نا وہ سارا اس میں چلا گیا صرف پیسے کی ہوس میں. اور دوسری طرف ضلعی انتظامیہ اور سندھ حکومت کی میں کہتا ہوں کہ جس حد تک آپ کہیں ان کی غیر ذمہ داری، ان کی لاپرواہی، ان کی نیگلیجنس یہ ثابت ہوتی ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اس کو ایک قدرتی حادثہ کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے نا وہ وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے، وہاں کی جو باڈی ہوگی، وہاں کے جو تاجر ہیں، آپ ان کی غیر ذمہ داری کہہ رہے ہیں. لیکن وہ ضلعی حکومت کیا کر رہی ہے وہاں پہ، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اور اتنا جو اربوں روپے کا بجٹ ہے وہ کہاں پہ لگایا جا رہا ہے. کسی نے یہ چیک نہیں کیا. پھولوں کی ایک جو دکان ہے وہاں پر جو ہے یہ آگ لگی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ آگ بھڑکی ہے. پرفیوم کی شاپس ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے پرفیوم میں وہ کیمیکل کا یوز ہوتا ہے، اسپرٹ کا یوز ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس نے چیک کرنا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کچھ چنگاری کسی دکان، پھر لکڑی کا کتنا وہاں پہ کام ہے. اور نقصان کو ابھی سائیڈ پہ کریں، دیکھیں جو مالی نقصان ہے اس کو بھی سائیڈ پہ کریں. جانی نقصان جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان ہے. یہ کبھی بھی آپ ان لواحقین کو میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپیہ فی فیملی آپ دے دیں، ان کا وہ جو بچھڑ جانے والا شخص ہے، وہ جو بجھ جانے والا چراغ ہے، وہ تو کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا. سب پھولوں کی دکان پہ مطلب کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس میں یہ ہے کہ پھولوں کی دکان پہ تو ایک سگریٹ سلگتا ہوا پھینکنے سے بھی آگ لگ سکتی ہے نا. اچھا وہ اس میں پلاسٹک کے بھی وہ پھول ہوں گے نا جی، ٹھیک ہے. تو اس میں تو آپ کسی بھی طرح کی، میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ اس کو کہہ لیں کہ شارٹ سرکٹ سے ہی ہو گیا معاملہ. آپ ایک آخری ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے لاہور میں بھی وہ ایک دو جگہ پہ ایک دو پلازے اس طرح ہیں جہاں پہ باقاعدگی سے کوئی ہر 2 سال بعد آگ لگتی ہے، لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. اس کی انویسٹیگیشن تو کسی اور طرح کی جاری. وہاں بھی بڑے لوگ برباد ہوئے، وہاں بھی لوگوں کی شاپس ہیں. بلکہ وہ جو پلازا ہے اس کے مالکان جو شاپس بیچی ہوئی تھی وہ ان دکانداروں سے کہتے رہے کہ آپ واپس ہمیں بیچ دیں، دکانیں نہیں دی گئیں. اس طرح کی صورتحال میں دوبارہ وہاں پہ آگ لگ گئی. مگر یہاں جو ہے گل پلازا میں یہ اس طرح کا ایک جو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی عبرتناک اور بھیانک قسم کا اور بڑا ایک عذاب جیسا واقعہ پیش آیا. تو اس میں یہ ہے کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فائٹر جو ہے، جو سے میں پہلے بتایا جی، وہ اناؤنس کیا جی 1 کروڑ روپیہ دے گی سندھ حکومت. اور وہ اس کے بعد جو چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی ہے وہاں اس کا بھی بتایا جاتا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ روپے کا سامان اس دکان کے اندر تھا. اور 1200 دکانیں ہیں، 1200 دکانیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ اس سندھ حکومت نے اعلان کیا جی کہ اس پلازے کو دوبارہ اس کا ریہیبلیٹیشن کا عمل، اب انسپیکشن ہوگی کہ وہ کتنے % جو ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ جو ہے وہ گر نہ جائے، اور کتنے % وہ ٹھیک ہے، اس کو پورا ریپیئر کیا جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دکانیں لوگوں کو اسی طرح بنا کے دی جائیں گی. البتہ یہ تو ایک مالی نقصان پوری کرنے والی کہانی ہے نا، مالی نقصان پوری، جانی نقصان والا معاملہ جو ہے نا، یہ کراچی کا دوسرا آگ کا خوفناک ترین واقعہ اور حادثہ ہے. اس سے پہلے ایک فیکٹری میں آپ کو یاد ہوگا آگ لگی، جس کا وہ پھر غالباً MQM کے کچھ لوگوں پہ الزام لگا اور وہ پھر بڑا عرصہ وہ کیس بھی چلا. اس میں بھی بہت ساری ہلاکتیں ہو گئی تھیں اور لوگ اندر ہی جلس گئے تھے، اور اندر سے ان کی ناشناخت ہونے والی لاشیں جو ہیں وہ نکالی گئی تھیں. اور البتہ یہ ہے کہ ابھی تک 26 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 53 لوگ لاپتہ ہیں. اور اس ملک بھر میں اس طرح کے جو پلازے ہیں، جو کمرشل پلازاز ہیں، اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں، ان کی ایک اثر نو انسپیکشن کی ضرورت ہے اس وقت، کہ آپ دیکھیں کہ ان کی اپرووڈ جو ہے وہ کیپیسٹی کیا ہے، نقشہ کیا ہے، اور آج کے دن وہ کہاں پہنچ چکی ہیں، کتنی اس پہ بلڈنگز اور بن گئی ہیں، اس کے اندر کتنا جو ہے. دیکھیں ہر انجینئر جب جو ہے نا وہ اس کو ڈیزائن کرتا ہے تو اس کو جو اس کی جو میکنگ ہوتی ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے
کہ کتنا بوجھ اس نے برداشت کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مثال دی ہے, میں نے خود دیکھا وہاں پہ جا کے, اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بیسمنٹ کے ساتھ بھی کوئی گل پلازا جیسی صورتحال ہے. نہیں, پارکنگ جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے یوز ہی نہیں ہو رہی. وہاں تو کچھ اور ہی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا قسم کی مشینری اور پتہ نہیں کیا کیا گھسا دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی اطلاع ہے کہ جتنے فلور اپرووڈ ہیں اس بلڈنگ کے اس سے زیادہ بنا دیے گئے ہیں. اور اب جو ہے اس کا جو فرسٹ فلور ہے اس میں میں بتا رہا ہوں کہ ایک فلور جیسی آپ سیڑھیاں جو ہے وہ اوپر آتے ہیں تو ایک فلور کریٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ پورے کا پورا ایک برڈن ہے, اور پورے کا پورا بوجھ ہے, اور وہ ویٹ ہے ایکسٹرا اس بلڈنگ کے اوپر. وہ بھی جس بھی یہ محکمے کی اور اس کے انڈر آتی ہے اس کو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. وہاں بھی ایک باڈی ہوگی, ان کے ایک کوئی ایم ڈی ہے, ان سے رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے, رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ ہوگا تو پھر اس بارے میں ان سے جانیں گے, ان کا موقف بھی جانیں گے کہ وہ کیا صورتحال ہے. تو یہ بہرحال بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لواحقین کو صبر دے, اور جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بھی ہدایت دے, اور سندھ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے, اور خاص طور پہ جتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کا. دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی ہے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے, اب ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا, اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں وہ دوبارہ سے آباد ہوتا ہے پلازا. یہاں پہ دیکھیں نا آپ, حفیظ سینٹر والا واقعہ دیکھ لیں, آپ پیس والا واقعہ دیکھ لیں. آج تک ان لوگوں کے جو ہے وہ ایشوز جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. وہ ایک اداکارہ ہیں کنول, ان کی شاپس تھیں 2 پیس میں, وہ بھی جل گئیں, اور اس طرح حفیظ سینٹر میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا. تو بہرحال یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ گل پلازا کے جو ہے جتنے جاں بحق لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر دے. یقیناً. سر, شادی کی تقریبات مسٹر جنید صفدر کی ہو چکی ہیں, آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ مس مریم اورنگزیب, ان کی پکچرز آئی ولیمہ کی, یقیناً ولیمہ کی پکچرز ہیں, جس کے حوالے سے بہت چہمگوئی ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹرانسفارمیشن کروائی ہے. ان کے ڈاکٹر کا نام بتائیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی وہ دے چکے ہیں مبارکباد شادی کی. وہ تو دیکھیں وہ جو ہے وزیر اعلیٰ بعد میں مریم نواز, پہلے وہ جنید صفدر کی ماں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کیپٹن صفدر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شوہر بعد میں ہیں, وہ وزیر اعلیٰ تو اب بنی ہیں. پہلے تو وہ ان کی ظاہری بات ہے کہ بچوں کی خوشیاں دیکھنا اور شان طریقے سے دیکھنا وہ سب کا حق ہے, ریلیٹیو چوائسز ہیں سب کی. اب یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ وائرل ہے. اب آپ ایکسپیکٹیشنز آپ کی یہ ہیں کہ یہ ہمارے جو رہنما ہیں اور جو حکمران ہیں وہ کوئی اتنی سادگی اپنائیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیں. تو وہ تو کچھ کوئی اور دور تھے, وہ ادوار تو گزر چکے ہیں. آج تو ایک شادی سندھ میں ہوئی, وہ بھی آپ نے دیکھ لی, وہ بھی شان ہوئی, مہنگی ترین شادیوں میں سے شادی. یہاں بھی شادی کے چرچے ہیں دنیا بھر میں. اب اس پہ جو ہے نا وہ سیدھا یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کرٹیسزم کرتے ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے وہ جیلی جٹ ٹائپ لوگ ہیں وہ زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں, اور اس بات سے بالا تر ہو کے وہ جو کل ہے شہباز کل ٹائپ لوگ کرتے ہیں کہ اگر ان کی اپنی بھی بچیاں بچے ہوں گے, ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں, تو ہم انتظار کریں گے کہ وہ بڑی سادگی سے کریں. میں کہتا ہوں کہ بالکل 2 جوڑوں میں کریں, بلکہ ایک ہی فنکشن میں کر دیں, ایک ہی روٹی میں مہندی برات ولیمہ ایک ہی دن میں بھگتا دیں. ٹیریان کی بھی شادی ہونی ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ اتنی سادگی سے کریں کہ بالکل ایسے لگے کہ رکشے پہ برات آ جائے, چنگچی پہ آ جائے. اتنی زیادہ سادگی اپنائیں انہیں جو ہے نا. اگر سادگی معیار ہے جو ہے کسی کی شخصیت کو اور اس کے کردار کو پرکھنے کا, تو پھر سادگی اس طرح کی وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو اب باقی جو صورتحال ہے, بڑی وہ شان شادی ہوئی. زیادہ اس شادی کی چرچا اس وقت ہو گئی جب فیلڈ مارشل ولیمے کی تقریب میں شریک ہوئے.
اس وقت تو پھر دنیا بھر میں وہ شادی میں نے سنا ہے کہ انڈیا میں بڑی ڈسکس ایلیویٹ ہو ہوئی ہے. گئی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور وہ پی ٹی آئی پھر بہت پیچھے رہ گئی. پھر تو جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل پہ نظریں پوری دنیا کی, تو وہ ان کی جو آمد ہے ولیمے میں وہ زیادہ ڈسکس ہو گئی اور زیادہ ایک ایونٹ بڑا ہو گیا. بڑے عرصے کے بعد انہوں نے کسی اس طرح کے نجی ایونٹ میں شرکت کی. اور بلکہ ان کی اپنی صاحبزادی کی جو شادی ہوئی اس میں اطلاع ہے کہ اس میں بھی انہوں نے مدعو کیا. پرائم منسٹر بھی گئے, غالباً سی ایم پنجاب بھی گئیں, اور ایکس پرائم منسٹر نواز شریف بھی اس میں شریک ہوئے. تو یہ ایک میل جول جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہوتا ہے اور رہتا ہے, اور ماضی میں بھی اور اب بھی اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا. تو باقی یہ ہے کہ وہ زیادہ یہ ٹرولنگ ہوئی جی کہ وہ بڑے مہنگے ترین جو ہے وہ ملبوسات اور اتنا بڑا ارینجمنٹ. البتہ یہ ہے کہ ہماری دونوں کی خبریں کچھ جو اس شادی کے حوالے سے ہم نے بریک کی تھی وہ ویسا ہی ہوا. ہم نے بتایا تھا کہ رائٹ, جو آپ نے بتایا ہم نے بتایا تھا نہ راحت نہ عاطف ایسا کچھ نہ بھی نہیں عبدہ ہے. پروین. ہم نے بتایا تھا شازیہ منظور, اور شازیہ منظور نے پرفارم. ہم نے بتایا تھا کہ انسٹرومنٹل پرفارمنس ہوگی صرف. ہم نے بتایا تھا 50 کے قریب آرکیسٹرا ہوگا. ہم نے بتایا تھا نجات علی اس آرکیسٹرا کو لیڈ کریں گے. ایسا ہی ہوا. ہم نے بتایا تھا کہ نواز شریف کی فرمائش یہ گانے ہیں, وہی سب کچھ وہی ہوا ایز اٹ از. تو شادی کے حوالے سے ہماری جو پیشن گوئیاں تھیں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں, اور جو بریکنگ خبریں تھیں وہ تقریباً 100% وہ درست ثابت ہوئی ہیں. تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو ہے ظاہر ہے کہ سی ایم صاحبہ لگ گئے ہیں کام پہ, اور دوبارہ سے انہوں نے آگے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اور میری تو اطلاع ہے کہ وہ شادی کے دنوں میں بھی انہوں نے میٹنگز پھڑکائی ہیں. کوئی سی ایم نے میٹنگز جو ہے نا وہ کہیں ادھر ہی بلا لی انہوں نے جاتی عمرائی. شادی تو چل رہی تھی, اور صرف میرا خیال ہے ولیمے والے دن میٹنگ نہیں انہوں نے کی, لیکن اس کے علاوہ دونوں دن وہ میٹنگز بھی کرتی رہی ہیں. دولہے کی جو والدہ ہے وہ جناب ہاں جی انہوں نے ڈیوٹی نبھائی پوری, اور مختلف ایشوز پر جو ہے نا وہ کابینہ کے لوگ اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو سیکٹریز ہیں ان کو بلا کے وہ میٹنگز کرتی رہی. آفس انہوں نے گھر پہ لگا لیا. باہر تو وہ مسحری وغیرہ لگ رہی تھی اور وہ پھول پتیاں لگ رہی تھیں, لیکن اندر وہ میٹنگیں اپنی کر رہی تھی. یعنی کہ وہ ورکنگ موڈ میں ہی رہی شادی کے دوران بھی. یہ ایک بات جو ہے ظاہر ہے کہ اپریشیبل ہے ان کے لیے. اور باقی وہ بڑا خوبصورت ایونٹ تھا انہوں نے. ہاں البتہ کہ بہت لمبے چوڑے ایونٹس نہیں تھے, سیریز نہیں تھی ایونٹس کی. وہ ایک اس حوالے سے مہندی برات ولیمہ رہا, اور میری اطلاع کے مطابق یہ بالکل ایک پروپیگنڈا. 1 ڈش کی پوری پابندی کی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولیمہ تو ویسے ہی دوپہر کا تھا, اور بارات کی ٹائمنگ ایک آدھ کوئی انہوں نے کہا جی وہ پتہ نہیں مہندی کی ٹائمنگ اور یہ وہ اس طرح کی میں بات سن رہا تھا. تو وہ ایس او پیز جو ہے نا وہ شادی ہال پہ اور کمرشل وینیو اور گھر کے اندر شادی پہ ڈفرینٹ ہے. تو ان کے جو وہ ایونٹ تھا وہ گھر کے اندر تھا. ہاں جی, اور اس میں آپ کو کوئی آپ باؤنڈ نہیں ہے. ہاں وہ ایونٹ جو ہے وہ گھر کے اندر تھا. تو البتہ یہ ہے کہ ایک عام جو ویور ہے, ایک عام جو سوشل میڈیا کا کنزیومر ہے, وہ تو چلے بات کرے سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو بظاہر مختلف پارٹیز سے جو خود کو ذمہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ یہاں سے جیلی ڈرپیں لگا کے بھاگے ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں بیٹھ کے وہ فیلڈ مارشل کی بھی بات کرتے ہیں. جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کے دوران جب چھتر پڑتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ میری تو والدہ بھی باجوہ ہے. یعنی کہ آرمی چیف کی ذات کے ساتھ ماؤں کی اپنی وہ ذاتیں ملانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھ دے کہ ہم بھی باجوے ہیں. تو یہ بھی ہوا. اب ایسے لوگ بھی بیٹھ کے وہ باتیں کرتے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, وہ کریں اپنا سی ایم کے وہ سارے ان کے پروجیکٹ پہ تنقید کریں, ان کی اگر ان کو لگتا ہے کہیں پہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے اس پہ تنقید کریں. وہ عمران خان کو اندر رکھنے پہ جو ہے نا وہ جس کو مرضی مورد الزام ٹھہرائیں ان پہ کریٹیسزم کریں, مگر لوگوں کے بچوں بچیوں کی شادیوں پہ اور خواتین کے جو ہے نا وہ ملبوسات پہ اور پھر اس طرح چھپ کے بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پاسپورٹ پہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی اور آپ کبھی قابو نہیں آئیں گے.
تو اس طرح جو ہے نہ آپ کسی اینکر کو چھوڑیں نہ کسی تجزیہ کار کو چھوڑیں، اور خود جب آپ قابو آئیں تو ہمیں 15 منٹ کی جو ہے چھترول کے بعد آپ آ کے باہر کہہ دیں جی میری تو ماں بھی باجوہ، اور جب کوٹ جائیں تو آپ جو ہے نا وہ اوپر جیلی ٹیپ لگائیں، اندر نیڈل نہیں ہوتی، ڈرپ کی لگی ہوئی، وہ ڈرپ جو ہے نا جاتے ہوئے بھی اتنی ہے واپسی بھی اتنی ہے، وہ ختم نیچے نہیں آ رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی. اس طرح کی آپ ایکٹنگ کریں اور آپ کی سانس کے ساتھ سانس نہ ملے. اتنی ٹیکنیکلٹیز کا اور آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھا نا جب وہ کورٹ میں یہ صاحب گئے، وہ ویل چیئر پہ ڈرامہ کر رہے تھے تو ہماری ٹیمیں ساری موجود تھیں وہاں پہ. میں اس وقت سما کو ہیڈ کرتا تھا، تو ہمارے کورٹ رپورٹر وہاں پہ موجود تھے، ہمارے کیمرہ مینز موجود تھے، ہمارے ڈی ایس این جی آپریٹر موجود تھے. تو سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، سب نے دیکھا. ٹھیک. اور وہ اگر فواد چودھری کے آپ کو یاد ہو جس طرح وہ پھر انہوں نے دوڑ لگائی رائٹ وہاں سے، اور وہ جیسے وہ سانس ان کا پھول رہا تھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ بھول جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنے سے ان کو ریٹنگ شیٹنگ مل جاتی. کاروبار تو اب یہی رہ گیا، آگے وہ جو سودا بکنے والا تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو معاملہ اب ہے کوئی نہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ کوئی انفارمیشن میں آپ کو ایڈوائزر لگا دیا جائے، ملتان میں آپ کی پیسے لیتے ہوئے ویڈیو آ جائے. ٹھیک ہے، وہ دیہڑیاں تو ختم ہو گئی، وہ آپ معاونین بیچیں، معاونین کے پیسے پکڑیں، وہ آپ گوگیوں کے ذریعے دیہڑیاں لگائیں، وہ آپ جو ہے نا وہ کمیشنیں کھائیں، وہ تو کہانیاں اب دور ختم ہو گیا. اور وہ اب آگے چکا چوند جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک آخری حل ہے. اب یہ ان کو یہ لگتا ہے کہ تنقید بیجا جو ہے نا اس وقت موجودہ حکومت پہ جتنی کر لیں، ذاتی نوعیت کی کر لیں اور اس کے بعد سیاسی نوعیت کی کر لیں، تو ریٹنگ وہیں سے ملے گی، پیسے 4 وہیں سے آئیں گے، چولہا وہیں سے چلے گا. بات اتنی سی. صحیح بات. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے انویٹیشن دیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کو غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور خوشائند بات بھی ہے. ہاں بڑی خبر ہے. یہ ہے کہ پاکستان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ موصول ہو گیا. باضابطہ طور پہ دعوت نامہ غزہ میں استحکام، انسانی امداد اور تعمیر نو سے متعلق مجوزہ عالمی فریم ورک کے تحت بھیجا گیا. زبردست. مجوزہ بورڈ میں مختلف عالمی رہنماؤں ممالک کو شامل کرنے کی تجویز ہے. جی، پاکستان کا موقف ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی، فلسطینی شہریوں کا تحفظ اور بلا رکاوٹ انسانی امداد بنیادی ترجیح ہے. یہ پاکستان کا موقف ہے. پاکستان علاقائی امن و استحکام اور سیاسی حل کی حمایت جاری رکھے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ ہے کہ اس تسلسل میں صدر ٹرمپ نے مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوت نامے ارسال کیے ہیں تاکہ وہ اس مجوزہ پیس بورڈ کا حصہ بنے اور جنگ بندی کے بعد استحکام، امدادی رسائی، بنیادی سہولیات کی بحالی اور طویل المدتی سیاسی حل کی سمت میں مشترکہ کوششوں میں شریک ہوں. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی اس مجوزہ بورڈ میں شمولیت کی دعوت، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، دعوت موصول ہو گئی ہے. یہ خبر انتہائی نہ صرف مثبت اور باوقار ہے بلکہ ایک کامیاب سفارتی پیش رفت بھی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو ایسے عالمی پلیٹ فارم کے لیے دعوت ملنا اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ، سفارتی وژن اور اعتماد میں اضافہ ہوا. یہ کامیابی تسلسل کے ساتھ کی گئی ریاستی سفارتکاری، بر وقت رابطہ کاری اور قومی مفادات کے مطابق مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جس میں سول ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ملٹری ڈپلومیسی کی مربوط کاوشیں بھی شامل ہیں. پاکستان کا ایک ذمہ دار، بالغ النظر اور حل کی طرف لے جانے والے فریق کے طور پر دیکھ رہی ہے. پاکستان کی شرکت یا مثبت رد عمل کی بنیاد کسی کیمپ کی سیاست نہیں بلکہ فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے بے گناہ اور نہتے شہریوں پر ہونے والے مظالم کی تکالیف کم کرنے اور ایک منصفانہ پائیدار حل کی عملی حمایت ہے. پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے حق خود ارادیت، شہریوں کے تحفظ، فوری جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد اور تعمیر نو کی حمایت کرتا ہے. اس تناظر میں یہ دعوت پاکستان کو موقع دیتی ہے کہ وہ محض بیانات تک محدود نہ رہے بلکہ عملی کردار ادا کرے، بین الاقوامی فورمز پر انسانی بحران کے خاتمے کے لیے مؤثر آواز بلند کرے اور ایسے فیصلوں میں اپنا اصولی موقف شامل کرے جو براہ راست فلسطینیوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے.
حکومت پاکستان وزیر اعظم کی اس اہم بورڈ میں شرکت امت مسلمہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے اور مشترکہ انسانی و اسلامی ذمہ داری نبھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم فلسطین کے معاملے میں نہ تماشائی ہیں نہ خاموش، بلکہ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے مظلوم کی مدد، انسانی ہمدردی اور انصاف پر مبنی سیاسی حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ دعوت پاکستان کے لیے اعزاز، اعتماد اور ذمہ داری ہے، اور پاکستان اسے انسانیت، امت اور انصاف کے بڑے مقصد کے لیے مثبت کردار میں ڈھالے گا۔ یہ جناب بہت اچھی بات ہے یہ حکومت کا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گا پاکستان کے لیے، اور ایک جو ہے جتنا پاکستانی قوم اور بینگ اے مسلم ہم کرب سے گزرے جب وہاں پہ ننھے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جب نہتے لوگوں کو وہاں پہ، اور بر وقت امداد نہ پہنچنا اور خوراک کی جو ترسیل ہے، رسائی ہے، اس کو روک کے ایک خوراک کا قحط پیدا کرنا اور نسل کشی جیسے وہاں پر اقدامات اسرائیل کی طرف سے اٹھائے گئے، تو ایسی صورتحال میں اس ملک کی اور انسانیت کی اور امت مسلمہ کی خدمت کرنا شاید ان شہیدوں کے لہو کا ایک قرض کسی حد تک ادا کر سکیں ہم سب مل کے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سستی اشیاء کے لیے سہولت بازار آ رہا ہے، مے بی بیکاز رمضان آنے والا ہے اس وجہ سے یہ ویسی ہو رہا ہے۔ اچھا نہیں، یہ میں وہ جو آپ کو ذکر کر رہا تھا نا، سی ایم پنجاب کی شادی تقریبات کے دوران کی یہ میٹنگ کا ایجنڈا ہے، اس میں یہ ہے جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سہولت بازار، سستی اور معیاری اشیاء اور ہزاروں روزگار بھی جو ہے منفرد اور پہلا سہولت بازار پروجیکٹ عوام کو سستی اشیاء جس سے میسر آئیں گی اور روزگار کے مواقع ملیں گے جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ سہولت بازار پروجیکٹ سے 55,000 خاندانوں کے گھر کا چولہا جلنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں 46 سہولت بازاروں میں 9,200 لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ سہولت بازاروں میں ایک سال میں 8.5 کروڑ افراد کی آمد 42.5 کروڑ روپے کی خریداری کی ہے سہولت بازار میں۔ 46 سہولت بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں سمیت 13 اشیاء خرد و نوش کی ہول سیل نرخ اور فراہمی سے 11 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ وزیرآباد، چونیا، جڑاوالا، چنیوٹ، خانیوال، بھلوال، پتوں کی، اوکاڑا اور مظفر گڑھ میں سستی اور معیاری اشیاء جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے مزید 30 نئے سہولت بازار 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ سہولت بازاروں کو بتدریج پنجاب کی ہر تحصیل میں قائم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سہولت بازاروں سے سستی اور معیاری اشیاء خرد و نوش کی آسان فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ مریم نواز شریف پنجاب کے ہر شہری کو سستی اور معیاری اشیاء مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ صرف نا ایک فیسیلیٹیشن ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آگے جب رمضان کی آمد ہے تو جہاں رمضان بازار جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے اور ان کی تیاری جاری ہے، اس میں تو غالباً پنجاب حکومت کی طرف سے سبسڈائز جو ہے اشیاء وہ بھی فراہم کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو سہولت بازار ہیں یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں لاہور اور دوسرے اضلاع میں، پنجاب کے دیگر اضلاع میں۔ تو اس سے جو ہے ایک تو ان کا کہنا ہے کہ روزگار کے مواقع میسر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سستی اشیاء، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک حکومتی سبسڈی کا عمل دخل ہے، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے پنجاب حکومت کا، اس سے ریلیف ہوگا عوام کو، تسلی ہوگی، دیکھیں سٹریس نہیں ہوگا۔ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا، کہیں کسی بھی پنجاب کی، سندھ کی، کے پی کے کی، اوور آل ملک کے اندر، پھر ہم بات کرتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف سے قرضوں کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر آپ بات کر رہے ہیں اپنی برآمدات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تمام جو آپ کی اچیومنٹس ہیں یا تمام آپ کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، اگر اس کے ثمرات ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتے تو پھر یہ تمام
ایک جس کو کہتے ہیں کہ کہانیاں اور افسانے ہیں. عام آدمی تک کس طرح ثمرات پہنچتے ہیں کہ جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ ان کے نرخوں میں کمی آئے, ان کی قیمتوں میں کمی آئے, وہ سستی ہوں, معیاری ہوں, پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو جس کے بغیر پہیہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو روزمرہ کی آپ کی کچن کی پروڈکٹس ہیں وہ ان کی قیمتیں کم ہوں, آٹا سستا ہو, چاول سستا ہو, دالیں سستی ہوں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریورٹی ہے کسی بھی حکومت کی مہنگائی کو کم کرنے کی. تو یہ جو ایک سہولت بازار منصوبہ ہے یہ تھوڑی سی ایک جس کو کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کی ایک رمق ہے, ایک پہلا قطرہ آپ کہہ لیں. تو اللہ کرے کہ رمضان میں دنیا بھر میں تو جس کو کہتے ہیں کہ سیلز لگ جاتی ہیں, قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سالانہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم جو ہے نا فرض سمجھتے ہیں کہ ان قیمتوں کو جو ہے نا وہ 2 گنا 3 گنا کر دیا جائے, اور ایکسپائرڈ اشیاء جو ہیں وہ رمضان کے رش میں وہ فروخت کر دی جائیں, اور غیر معیاری جو پروڈکٹ ہیں جنہیں بن میں جانا چاہیے اس کو جو ہے وہ سٹالز پہ سجا دیا جائے. تو یہ بدقسمتی ہے. مس مریم اورنگزیب کے حوالے سے بھی بتائیے, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا لوگوں کا اب جو مطلب جے مگویا ہیں یا میمز جو بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفارمیشن کیسی کی ہے, کیا یہ اچھی بات نہیں کہ انہوں نے کی ہے؟ اچھا, میں نے اتفاق سے کافی عرصے سے مریم اورنگزیب آخری دفعہ سما ٹی وی کے آفس آئی تھی تو تب میں نے انہیں دیکھا تھا. اس بات کو کافی 1.5-2 سال ہو گئے. اب میں نے قریب کہیں ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا, تو لیکن یہ جو تصویریں ہیں میں ریسنٹلی ملی تھی ایک جگہ. ویسے تو جو ہے اب اتنی ٹیکنالوجی اس طرح کی آ گئی ہے, اور اتنے وہ جو کیا فونز کے اندر, اور نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. ایک جو ٹریٹمنٹ ہے تصویر کا اور فوٹیج کا, پہلے اس پہ آئے نا, پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں نا, پہلے فوٹو ایڈیٹنگ کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک, اگر تو میں نے تو انہیں نہیں دیکھا, اگر آپ نے کہیں براہ راست ان کو قریب حالیہ دنوں میں دیکھا ہے تو آپ بتا سکتی ہیں. ادروائز تو جتنی جو ہے ایک تبدیلی ان کے کچھ عرصہ پہلے کے فیس میں اور اب میں دکھائی گئی ہے اس شادی کی تقاریب میں, تو یہ تو فون پہ اس پہ بھی ہو جاتی ہے, ایڈیٹنگ پہ بھی ہو جاتی ہے. اب اس طرح کے وہ سافٹ ویئر آ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ کیا لگاتے ہیں فون پہ, فلٹرز, رائٹ. اگر یہ فلٹرز نہیں ہیں, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے شاید کوئی سرجری کروائی ہے, تو سرجری کروانا ان کا حق ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض خواتین جو ہے وہ سب سے پہلے ٹرینڈ آیا ویسٹ سے لپس کی سرجری کا آیا. اچھا, اب یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین وہ کروا تو لیتی ہیں لیکن ان کا وہ ماضی اور جو ہے وہ اب کی صورتحال دیکھیں تو وہ خراب کر لیتی ہیں اپنے لپس کو, مطلب سوٹ نہیں کرتا, اور پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ واپسی بھی نہیں ہوتی, پھر وہ پہلے والے لک پہ بھی واپس نہیں جایا جاتا, جو میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ بات زیادہ اس لیے کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی حکومتی پیسے, یعنی کہ یا تو ہو کہ مریم اورنگزیب نے کوئی ایڈ دیا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ میں نے یا کوئی فنڈ منظور کروایا. اگر وہ اپنے پیسوں سے وہ بیرون ملک جاتی رہتی ہیں یا یہاں اگر کوئی اس طرح کا جدید ٹریٹمنٹ ہے اور انہوں نے کروا لیا ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے. اس میں تو ایک اچھا لگنے کے لیے میک اپ بھی تو لوگ کرتے ہیں نا, میک اپ کیوں کیا جاتا ہے یہ, یعنی کہ اگر اس سرجری پہ اعتراض ہے کسی کو اور اپنے فیس میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی لانے میں اعتراض ہے, تو پھر تو میک اپ بھی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے. میک اپ بھی تو وہ بھی ایک سرجری ہے, وہ بھی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں نا, اگر کسی شادی کی تقریب میں اوپن ایئر تقریب میں بارش ہو جائے ایک دم سے اور اصلی والی خواتین نکل آئے وہ اسی بیچ میں, تو وہ پتہ نہیں چلتا, پہچانے نہیں. اچھا, اس چلا ہم اپنی بات کر لیتے ہیں اپنی فیلڈ کی, اب ہم چھوڑ دیتے ہیں عام جو ایک گھریلو خاتون ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنے اینکرز کو اپنی دیکھ لیں. ہم تو چونکہ میڈیا ہاؤسز میں جاب کرتے ہیں, تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا اس طرح کے سامنے سے ہمارے ہی چینل کی پرائم ٹائم نیوز پڑھنے والی اینکر آ رہی ہے
اور وہ قریب سے گزر کے سلام کر رہی ہے اور پہچانا ہی نہیں کہ یہ ہماری اینکر ہے. تو بعد میں آواز سے پتہ چلا کہ یہ تو ہماری فلاں اینکر ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کو وہ میک اپ میں دیکھا اور اس گیٹ اپ میں دیکھا. ایک تو میک اپ ہوتا ہے کہ اس سے آگے گیٹ اپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بالکل ہی وہ شکلیں چینج کر دی جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو کوئی ایسی کرٹیسزم کرنے والی بات نہیں ہے. البتہ جتنی بھی تنقید کر لیں اور جو بھی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں. شترے بے مہار اس وقت سوشل میڈیا ہے اور وہ تو کوئی ادھر والے قابو آ جاتے ہیں, باہر والے بیٹھ کے تو جو مرضی چانچاں کرتے رہتے ہیں. البتہ لبے لباب یہ ہے, میری اوپینین یہ ہے کہ یہ باقی فیصلوں کا تو مجھے پتہ نہیں, مریم اورنگزیب کے, یہ ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا ہے. اچھا, نائس. ہاں جی. Thank you for being here. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.